سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، جسے جس چیز سے پیار ہوتا ہے وہ اسے بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اور جسے جس کتاب سے محبت ہوتی ہے وہ اسے بھی سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اس کی نقول تیار کرتا ہے، وہ اسے دوسروں کو دکھاتا ہے، وہ اوروں کے پاس اسے لے کر جاتا ہے، کیونکہ اس سے محبت جو ہوتی ہے۔ یہودیوں کو پرانے عہد نامے سے اور مسیحیوں کو پرانے اور نئے عہد نامے دونوں سے بہت محبت تھی، لہذا اسی محبت سے مجبور ہو کر وہ لوگوں کے پاس گئے، انہیں بتایا کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، خداوند کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کلام پیش کرتے چلے گئے۔ صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں رہا، بلکہ تحریری طور پر وہ اس کی نقلیں تیار کرتے ہوئے بڑی محنت سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم ایک واقعے کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت عرصہ ہوا، لیکن وہ ایک بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس وقت مسیحی کس علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں روح القدس کے نزول کا تذکرہ ہے۔ وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پارتھی، مادی، ایلامی، میسوپوتامیہ، یہودیہ، کپادوکیا، پنتس، آسیا، فروگیا، پمفیلیا، مصر، لیبوا کے علاقے کے رہنے والے، جو قرینے کی طرف ہے، رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، کریتی اور عرب، یہ تمام لوگ اس وقت موجود تھے جب روح القدس نازل ہوا، اور اس دن 3000 آدمی ایمان لائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ 3000 آدمی اپنے اپنے علاقوں میں واپس گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تو انہوں نے ان لوگوں کے سامنے خدا کے اس کلام کو پیش کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو پیش کیا، بلکہ ایک اور کام بھی ان کے لیے کرنا ضرور تھا، کیونکہ اگر وہ صرف عبرانی زبان میں یا یونانی زبان میں ان کے سامنے پرانا عہد نامہ یا نیا عہد نامہ پیش کرتے تو وہ اسے کہاں سے قبول کرتے جب تک کہ وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ خدا کے کلام کا ترجمہ پیش کرتے۔ لوگوں نے محنت کر کے بہت زیادہ رات دن محنت کی اور خدا کے کلام کا تراجم کیے اور لوگوں کی زبانوں میں پیش کیے۔ اس طرح سے یہ ترجمے پھیلتے چلے گئے۔ ایک تو وہ نسخے جو کہ اصلی زبان میں موجود تھے، دوسرے وہ تراجم جو کہ مختلف علاقوں میں کیے گئے، وہ اور پھیلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اسی محبت کے تقاضے سے مجبور ہو کر، یہ جانتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ یہ خدا کا کلام ہے، مختلف لوگوں نے اس کی تفسیر لکھنا شروع کی کہ آخر خدا کا کلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس کے مشکل مقامات کی تشریح و تفسیر کی، اس کے اوپر بہت بڑی تفاسیر لکھی گئیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک کتاب کو اس طرح سے پھیلا دیں تو جہاں اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہاں اس کے نام ماننے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں اس کی موافقت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مسیحیت کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی، اور بغیر حوالے کے تو کوئی مانتا نہیں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے مخالفت میں کتابیں لکھی تو انہیں بار بار بائبل کے حوالے پیش کرنا پڑے۔ پھر مسیحیت کے ماننے والوں نے ان کے جواب میں کتابیں لکھی، اور اس طرح سے یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ اب بھی جب ہم
مخالفین کی ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس میں وہ الفاظ جو کہ بائبل سے نقل کیے گئے ہیں ان کا موجودہ بائبل سے مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ الفاظ جو انہوں نے بائبل سے نقل کیے تھے اب بھی اسی طرح سے بائبل میں موجود ہیں، اور کسی مسیحی نے کسی خوف کی وجہ سے ان الفاظ کو نکال نہیں دیا کہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مسیحیوں کو اپنی کتاب پر نہ صرف یہ کہ بہت بڑا اعتبار تھا، بلکہ اس سے بہت بڑا پیار تھا، اس سے بہت بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے اسے خدا کا کلام سمجھتے ہوئے اور اسے مانتے ہوئے کبھی اس میں کوئی تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ ابھی 1947 کی بات ہے کہ اردن میں وادی قمران میں کچھ ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ملے۔ جب ان نسخوں کا موجودہ نسخوں سے اور بائبل سے مقابلہ کیا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس بائبل محفوظ صورت میں پہنچی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور مختلف مقامات پر بائبل کے مختلف قلمی نسخے موجود ہیں۔ مثلا نسخہ اسکندریہ جو تقریباً سن 325 عیسوی میں لکھا گیا، نسخہ واتیکانی جو سن 300 عیسوی میں لکھا گیا، نسخہ سینائی اور نسخہ افرائیمی جو سن 450 عیسوی میں لکھا گیا۔ یہ اتنے پرانے نسخے اب بھی موجود ہیں۔ نئے عہد نامے کے نسخے موجود ہیں، پرانے تراجم موجود ہیں۔ مختلف علماء نے اپنی تمام عمریں گزار کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک ایک لفظ کو بائبل سے مقابلہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بائبل آج بھی ہمارے پاس اسی صورت میں محفوظ ہے اور موجود ہے جیسے کہ شروع میں تھی۔ اب اتنے سارے نسخوں کی موجودگی میں، ان کے تراجم کی موجودگی میں، مخالفین کی کتابوں کی موجودگی میں، تفسیروں کی موجودگی میں، اگر اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم اس کتاب کو نہیں مان سکتے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اتنی بڑی حقیقتوں کا انکار کسی عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ ہم یہاں پر ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تراجم جو مختلف زبانوں میں موجود ہیں، یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، دنیا کے گوشے گوشے میں مسیحی پہنچے۔ اگر کل کو کوئی تبدیلی کرنے کا سوچ بھی لیتا، فرض کر لیجئے، تو تب بھی ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، بلکہ ہر چیز ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، قلمی نسخے ہوتے تھے۔ وہ شخص کہاں کہاں جا کے تبدیل کرتا، کس کس نسخے کو بدلتا، کس کس ترجمے کو بدلتا، کس کس مخالف کی کتاب کو جا کے بدلتا، کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا تو وہ کون کر سکتا تھا؟ یہودیوں سے ہم اس لیے توقع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرانے عہد نامے کو خدا کا کلام سمجھتے تھے، اور خدا کا کلام سمجھتے ہوئے اور مانتے ہوئے ایسی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ مسیحی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں کو خدا کا کلام مانتے تھے اور مانتے ہیں، اس لیے وہ کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ مخالفین اس لیے ایسی بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے پاس جو نسخے ہیں وہ ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں اور کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ بائبل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ایک دفعہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں لا تبدیل ہوں اور میرا کلام کبھی نہیں بدل سکتا، وہ وعدہ آج بھی پورا ہے، اور جیسے اس نے کہا کہ ابد تک رہے گا، ہمیں اس کا پورا پورا یقین ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو حقیقت کو سمجھنے کی اور اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقائق کا مقابلہ کر سکیں، ان کا سامنا کر سکیں، اور جو سچی بات ہمارے سامنے آتی ہے چاہے وہ ہمارے عقائد کے خلاف کیوں نہ ہو اسے قبول کر سکیں۔
خداوند اس سچائی کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس لا تبدیل کلام کو قبول کرنے کی بھی آمین۔